نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ٹیم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر روز آپ کی خدمت میں ضروریات دین میں سے چند اہم مسائل پیش کیے جائیں، اور ہماری توجہ خاص کر نوجوان نسل پر ہوتی ہے، کیونکہ قوم کی مضبوطی نوجوانوں سے ہی ملتی ہے۔ اگر گھر کا ستون مضبوط نہ ہو تو گھر کبھی بھی گر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر قوم کے نوجوان نسل اسلام سے نہ آشنا ہو، اسلام سے دور ہو، تو امت کی کشتی لہروں میں ہچکولے کھاتی ہوئی کب ڈوب جائے گی، اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ میں اپنا درد دل آپ سے بیان کر رہی ہوں، لہٰذا آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ ہم نے جو دین کی خدمت کا مشن شروع کیا ہے، اس میں آپ ہماری پوری مدد کریں اور ہمارے اس پیغام کو سارے عالم اسلام میں عام کریں، تاکہ ہمارے قوم کے نوجوان غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر قوم کی ذمہ داری کو سنبھالیں، اور عورتیں اپنے بچوں کی تربیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں کریں۔ کیونکہ اگر تم ماں ہو کر کے قرآن پڑھو گی تو تمہارا بیٹا بھی نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہوگا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ مقدرات اسلام کے لیے، ہماری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کے لیے کامل، اکمل اور مکمل نمونہ ہے۔ میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بھی میری باتیں سن رہی ہیں، اور جو یہاں موجود نہیں ہیں، آپ لوگوں کے ذریعے سے یہ پیغام ان تک پہنچ جائے گا۔ تو میں گزارش کروں گی کہ اس بے حیائی کے ماحول میں، جبکہ میڈیا بے لگام ہو گیا ہے، سوشل میڈیا قیامت ڈھا رہا ہے، آنکھوں سے حیا اڑ گئی ہے، سوچوں میں آوارگی آ گئی ہے، لباس سمٹ کر بالکل نام کا رہ گیا ہے، اور حیا پرانا قصہ بن گیا ہے۔ یہ اڑتے ہوئے آنچل، یہ لہراتی ہوئی زلفیں، دوپٹے اور بکھرے ہوئے بال، یہ حیا کے جنازے سڑکوں پر نکال کر گھوم رہے ہیں، اور بازاروں میں مرد اور عورت کا آزادانہ ماحول جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آج ہم سیدہ فاطمہ کے کردار کو خضر راہ بنائیں، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادرارا اسوہ کامل بطول، کہ تسلیم کی کھیتی کا جو حاصل ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے، اور ماؤں کے لیے کامل نمونہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے، کہ جن کے آنچل کو مہر و ماہ نے بھی کبھی نہیں دیکھا، شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں، بچوں کی تربیت بھی کرتی ہیں، ادھر چکی بھی چل رہی ہے اور لبوں پر قرآن کے نغمے جاری ہیں۔ اب جب لبوں پہ قرآن کے نغمے ہوں اور آٹا پیسا جا رہا ہو، تو پھر اس آٹے کی روٹی جب بچے کھائیں گے تو حسین ابن علی کے کردار ہی پیدا ہوں گے۔ لیکن گانوں کی طرز پر تھرکتی تصویریں، برہنہ شکلیں، کانوں میں میوزک کی آوازیں، ماں اس ماحول میں بچے کو دودھ پلا رہی ہو، تو بچہ حسین ابن علی کا جانشین تو نہیں بنے گا نا۔ خطاکار تو بن سکتا ہے، گنہگار تو بن سکتا ہے، غلوکار تو بن سکتا ہے، لیکن حسین ابن علی کا جانشین نہیں بنے گا۔ تو ماؤں کو کامل اکمل نمونہ سیدہ فاطمہ کے کردار کا ادا کرنا چاہیے، اس نمونے کو لے کر اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ آج ہم دلیلیں لیتے ہیں، میڈیا سے دلیلیں سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تنگ نہیں ہے، علماء نے اسلام کو تنگ کر دیا ہے، اسلام کے دائرے کو چھوٹا کر دیا ہے۔ میں ایک ہی بات کہا کرتی ہوں کہ یہ دلیلیں دینے والے سوچے تو صحیح کہ رسول خدا کی بیٹی کے پردے کا عالم کیا تھا۔ آج تک جن کے سر کے دوپٹے کو مہر و ماہ نہیں دیکھا، کہ آج تک جن کو کسی غیر مرد کی تو دور کی بات، آج تک جن کو چاند اور سورج نے نہیں دیکھا، ان کے پردے کا کیا عالم ہوگا۔ اور ہم خود کو ان کی کنیز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آج عورتیں بازاروں میں آدھی برہنہ گھوم رہی ہیں، لباس اتنا تنگ، اتنا کم کہ پوری کی پوری جسم کی ساخت نظر آتی ہے، جسم کی بناوٹ نظر آتی ہے، لباس پہن کر کے بھی ننگی معلوم ہوتی ہیں۔ اور اللہ اکبر، مجھے اس پر رسول خدا کا وہ فرمان یاد آتا ہے کہ میرے آقا
मेराज की रात, जब शबे मेराज को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो वहां आपने जहन्नम में कुछ औरतों को जलता हुआ देखा। तो आपने जिब्रील अमीन से पूछा कि ए जिब्रील, ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये आपकी कौम की वो औरतें हैं जो लिबास पहन करके भी नंगी मालूम होती थी। तो पूछा गया कि लिबास पहन करके भी कोई नंगी कैसे हो सकती है? तो जवाब दिया गया कि लिबास वो ऐसा पहनती थी कि जिससे उनके जिस्म की बनावट नजर आती और इतना चुस्त लिबास होता था कि जिसकी वजह से बदन की पूरी साख्त नजर आती। तो इसी को लिबास पहन करके बरहना कहा जाता है कि वो लिबास पहन करके भी नंगी मालूम होती थी। यही वजह है कि उनको जहन्नम में जलाया जा रहा है। मैं आप लोगों को एक मिसाल देकर समझाना चाहूंगी कि लिबास हमारे लिए कितना जरूरी है, पर्दा हमारे लिए किस कदर जरूरी है। आपने गाड़ी में पेट्रोल कभी ना कभी जरूर भराया होगा, तो आप वहां पर देखते होंगे कि वहां नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा होता है। वहां माचिस तक जलाने से मना किया जाता है। वजह क्या है कि पेट्रोल है, आग से कनेक्ट होते ही ये भड़क उठता है और हर चीज को तबाह बर्बाद कर देता है। तो यही हाल है हमारे नौजवान लड़के और लड़कियों का। एक औरत मेकअप में चूर और आधी बरहना होकर बाजार में मटकते मटकते जुल्फों को लहराते हुए चली आ रही थी। अब एक नौजवान ने जब उसको देखा तो उसकी नीयत बिगड़ गई। उसने उसके साथ गलत काम करना चाहा। उस लड़की ने पुलिस स्टेशन जाकर के कंप्लेन लिखवा दी कि फला लड़का मुझे छेड़ रहा है। अब जब कोर्ट में पेशी की गई उन दोनों की, तो उस पर लड़की से पूछा गया कि तुमने इस पर इल्जाम क्यों लगाया? तो लड़की ने कहा कि ये मेरे साथ बदसलूकी कर रहा था। उस लड़के से जब पूछा गया तो लड़के ने कहा कि जनाब, मुझे आप एक बात बताएं कि क्या आपने कभी भी पेट्रोल भराया है? अगर भराया है तो आप इतना जानते होंगे कि वहाँ नो स्मोकिंग का बोर्ड लिखा होता है और जहाँ कहीं भी पेट्रोल होता है वहाँ आग जलाने से मना किया जाता है, क्योंकि वो कनेक्ट होते ही भड़क उठता है। तो यही हाल है इस लड़की का। ये लड़की बिल्कुल नीम बरहना होकर मेकअप में लदी हुई, अपने जुल्फों को लहराती हुई, मटकती मटकती मस्ताना अंदाज में चले आ रही थी। और अब मैं भी तो एक नौजवान हूँ, मेरे अंदर भी तो नफसानी ख्वाहिशात है। जब मैंने इसे देखा तो फिर मेरे अंदर की नफसानी ख्वाहिशात भड़क उठी। यही वजह है कि मैंने इसके साथ बदसलूकी की। तो इसमें मेरा क्या गुनाह है? अगर ये लड़की पर्दे के आलम में गुजरती होती तो फिर मैं कभी भी इस पर बुरी नजर नहीं डालता। तो जो जज साहब थे वो भी समझदार इंसान थे। उन्होंने उस लड़के को बाइज्जत बरी कर दिया और उस लड़की को इस्लाम से मुंह मोड़ लिया है मुसलमानों ने। हालांकि अगर दुनिया व आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो मजहब इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाओ। ये गाना बजाना छोड़ दो, बाजारों में बेपर्दा घूमना छोड़ दो, नाचना और थिरकना छोड़ दो। अगर तुम नेक बनोगे तो तुम्हारी औलाद भी नेक होगी। तौबा कर लो, क्योंकि अल्लाह को जवानी की तौबा बहुत पसंद है। कहते हैं कि जवानी मस्तानी हुआ करती है, ये शबाब के लम्हे होते हैं, इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन अगर अल्लाह का खौफ उसके सीने में हो, उसकी मोहब्बत रगो रेशा में, अक्ल नुफूस में हो, तो नौजवान भी तौबा करने वाला होता है और नौजवानी में अल्लाह की रजाजुई करने वाला अल्लाह की खास रहमतों और करम नवाजियों से माला माल होता है। इरशाद फरमाया कि नौजवान के बारे में पूछा जाएगा कि तूने जवानी कहाँ गुजारी। इब्ने हब्बान ने इमाम तिर्मिजी से जो हदीस बयान की कि जिस्म के बारे में सवाल होगा, यानी जिस्म के एक एक अज़्व से पूछा जाएगा कि तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे हाथों ने क्या किया, तुम्हारी आंखों ने क्या देखा, तुम्हारे कानों ने क्या सुना, तुम्हारी जुबान क्या बोलती रही, तुम्हारे कदम किधर उठ करके जाते रहे, किधर का सफर करते रहे, तुम्हारे एक एक अज़्व बदन से पूछा जाएगा कि उमर तुमने अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारा। फिर कहा गया कि जब उम्र का जिक्र हो ही गया था तो फिर जवानी का जिक्र क्यों किया गया।
جب تم سے عمر کے بارے میں پوچھ ہی لیا گیا تھا تو پھر جوانی کا ذکر الگ سے کیوں کیا گیا؟ تو کہا گیا کہ جو جوانی ہے یہ عمر کا خلاصہ ہے اور عمومی طور پر گناہ کی زندگی ہوتی ہے، اور جس نے جوانی کو سنبھال لیا اس کا بڑھاپا بھی خوبصورت ہو گیا، اور جوانی کو جو سنبھال نہ سکا اس کے پلے میں بچا ہی کیا۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ توبہ کرنے والے نوجوان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا حبیب اللہ، یعنی میں اللہ کا حبیب ہوں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو نوجوان جوانی میں توبہ کرے تو وہ بھی اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ جس نے توبہ کر لی گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا تھا۔ نوجوان شخص جب توبہ کرتا ہے تو خوشی سے اللہ کا عرش جھومنے لگتا ہے، فرشتے بھی آفری آفری کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو نوجوانوں کی توبہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اسی لیے ارشاد فرمایا گیا کہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، کل قیامت کے دن جب کوئی بھی سایہ نہ ہوگا تو اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو جوانی کو سنبھال کے رکھنا، کیونکہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی پوری جوانی کیسے گزاری۔ دعا کرو کہ جب قیامت کے دن ہم سے سوال ہو تو ہماری جوان اس کا جواب یہ دیں کہ مالک ہماری جوانی سجدوں میں گزری تھی، مالک ہماری جوانی تیرے دین کی نوکری میں صرف ہوئی تھی، مالک ہماری جوانی قرآن کی دعوت دیتے ہوئے گزری، مالک ہماری جوانی کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہوئے گزری اور لوگوں تک اس کا ابلاغ کرتے ہوئے بسر ہوئی، شرم و حیا کے دائرے میں بسر ہوئی، ہماری جوانی تیرے ذکر میں تیرے محبت میں بسر ہوئی۔ اور وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں بسر ہوئی ہوگی وہ بندہ اللہ سے عرض کرے گا کہ مالک جوانی تو تھی شباب کی، جوانی تو تھی مستانی، مگر مالک میری جوانی میری پیشانی تیرے سجدے میں جھکی، تیرے حضور جھکتی رہی اور میری آنکھیں تیرے حضور آنسوؤں کا خراج پیش کرتی رہی۔ پھر میرا مالک اس نوجوان کو کتنے کرم سے مالا مال کرے گا اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ میں اس وقت اپنے مخاطبین سے کہہ رہی ہوں کہ اپنی جوانی کو اتنا ستھرا کرو، اتنا پاکیزہ بنا لو کہ کل حشر کے دن شرمندگی نہ ہو کہ جوانی کو تم نے سنبھالا نہ اور جوانی تم نے برباد کر دی، جوانی میں تم دیوانے ہو گئے۔ ہماری خواہشات کو بھٹکنے نہ دو، ان کو قابو میں رکھو۔ ہم اپنی عصمت کے جوہر کو محفوظ نہ رکھ سکے، ہماری نظروں سے حیا اور شرم کا جوہر اٹھ گیا اور ہم آوارہ مزاج چوکوں اور بازاروں اور گلیوں اور چوراہوں میں بیٹھ کر جوانی گزارتے رہے۔ ہمیں یہ جواب نہ دینا پڑے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم یہ کہیں کہ مالک شیطان ایک طرف سے حملہ آور تھا لیکن ہم تیرے محبوب کے فرامین کو نہیں بھولے تھے، اس لیے جوانی ہم نے تیری محبت میں گزاری، جوانی ہم نے تیری عبادت میں گزاری اور جوانی ہم نے تیرے دین کی دعوت میں گزاری اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔